بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریباً 4000 سال قبل مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ ریگستان میں ایک شیر خوار بچہ پیاس سے بلک رہا تھا۔ عین اس وقت کہ جب اس کی والدہ قریبی پہاڑوں کی چوٹیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑے لگا رہی تھیں، اس بچے کی پاؤں کی ایڑیوں کی جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جسے اس بچے کی والدہ نے دیکھا تو زمزم کہہ کر روکا اور اس کے ارد گرد ریت کی دیوار بنا کر اسے گڑھے کی شکل میں قید کر دیا تاکہ مشکیزہ برا جا سکے۔ اس چشمے کو آب زمزم شریف کہتے ہیں جو آج اسی جگہ سے پھوٹ رہا ہے۔ وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند جناب پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ جو پانی کے لیے دوڑے لگا رہی تھی وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی۔ بعض روایات کے مطابق ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا وہاں تشریف لائے تھے اور آپ نے اپنا پاؤں وہاں لگایا تھا جہاں سے یہ پانی کا چشمہ پھوٹا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی بابرکت پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس سے خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے، یعنی اس کو پیتے ہوئے جس بھی نیک کام کی نیت کی جائے اللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ پوری فرما دیتا ہے۔ بدقسمتی سے آب زمزم کا یہ چشمہ مسلسل جاری نہ رہ سکا اور چند بدبختوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ بند ہو گیا، اور پھر سینکڑوں سال تک بند ہی رہا، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا اور لوگوں کے ذہنوں سے بھی اسے بھلا دیا گیا۔ اس کا تفصیلی واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات ظاہری میں خانہ کعبہ شریف کے تمام امور انہی کے ذمہ تھے۔ آپ کی رحلت کے بعد ان تمام کاموں کی ذمہ داری جناب ثابت کو تفویض ہوئی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور قائم مقام تھے۔ یوں قبیلہ جرہم کی قیادت بھی آپ کے ذمہ پر آ گئی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ ذمہ داری مزاز کو مل گئی، اور مزاز جناب ثابت بن اسماعیل کے نانا تھے۔ اہل مکہ اس وقت دو بڑے گروہوں میں منقسم تھے، ایک جرہم اور دوسرا کتورہ۔ جرہم کے رئیس مزاز تھے جبکہ کتورہ کی قیادت سمید کے پاس تھی، اور یہ دونوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ ایک زمانہ تک تو نظام بڑی خوش اسلوبی سے چلتا رہا، لیکن پھر ان دونوں قبیلوں کے درمیان معمولی سی چپ کلش ہو گئی، جس کی وجہ سے مزاز نے سمید کو قتل کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ کی سرزمین پر ظلم و تشدد کا پہلا واقعہ تھا۔ سمید کے قتل کے بعد اب تمام مکہ کی حکمرانی مزاز کے ہاتھوں میں آ گئی۔ الغرض جب خاندان اسماعیل کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے مکہ سے نکل کر آس پاس کے علاقوں کو بھی اپنا مسکن بنانا شروع کر دیا، جہاں سے ظلم و ستم کی گرم بازاری عام ہونا شروع ہو گئی اور لوگوں نے عدل و انصاف کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ظلم و جور سے نہ صرف مقامی بلکہ غیر مقامی لوگ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے، اور پھر یہیں پر بس نہ ہوا بلکہ بیت اللہ شریف کے ہدایہ میں بھی خیانت کرنا شروع کر دی۔ یہ خیانتیں اور بدعمالیاں خاندان اسماعیل کو کہاں برداشت ہو سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے قبیلہ بنو جرہم سے کہلایا کہ خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ و مکرمہ کا نظم و نسق ہماری ذمہ داری ہے۔ عرصہ تک ہم لوگ رشتہ داری کی وجہ سے خاموش رہے ہیں، لیکن اب یہ بات اس لیے برداشت نہیں کی جا سکتی کہ تمہاری بدعنوانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور تم لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ لہٰذا یا تو آسانی کے ساتھ یہ ذمہ داریاں ہمارے سپرد کر دو یا پھر یہ فیصلہ تلوار کرے گی۔ قبیلہ بنو جرہم جو کہ اپنی تعداد اور طاقت کے نشے میں مست تھے، کہاں آسانی سے اپنا موقف چھوڑ سکتے تھے،
بالآخر انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا اور میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ایسے مبہوت و پریشان ہوئے کہ جنگ کی بجائے معافی اور امن کے طلبگار ہوئے اور صلح کی اور معاہدہ کیا کہ ہم لوگ اپنے ساز و سامان، آل و اولاد کے ساتھ مکہ سے چلے جائیں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری بنو اسماعیل کے حوالے کر دیں گے۔ اسی اثناء میں کہ جب یہ لوگ ابھی معاہدے کے تحت باہر نکلنے کی تیاریاں کر رہے تھے تو ان کے سردار عمر بن حارث نے بیت اللہ شریف سے حجر اسود کو نکال لیا، پھر اس فدیہ کی زرعی شبیہ جو حضرت اسماعیل کے لیے جنت سے آیا تھا اور جو شاہ اسفندیار نے خانہ کعبہ میں رکھوائی تھی، جسے غزال کعبہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور وہ چند مشہور اسلحہ جو خانہ کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، سب اٹھا کر آب زمزم شریف کے چشمے میں ڈال دیے اور اس کو اوپر سے بند کر کے زمین کو ہموار کر دیا اور خود مکہ مکرمہ سے یمن منتقل ہو گیا۔ اس قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد ان کو ان کے ظلم و ستم کی پاداش میں سزا ملی اور یہ سب ایک مہلک بیماری عدسہ میں مبتلا ہو کر ہلاک کر دیے گئے تھے۔ مختصر یہ کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو خانہ کعبہ شریف کی تولیت واپس ملی اور یہ لوگ مکہ مکرمہ لوٹ کر آئے تو انہیں زمزم شریف کا چشمہ کہیں نہ ملا، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ انہیں زمزم شریف کی یاد تک نہ آئی اور نہ ہی کسی کی زبان پر اس کا نام تک ہی آیا۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے واسطے پھوٹنے والا چشمہ دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا اور پھر سال ہا سال ہی گزر گئے کہ کسی کی نہ اس طرف توجہ ہوئی اور نہ ہی اس کی تلاش کی گئی۔ جب پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا وقت قریب آیا تو یہ سعادت آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے حصے میں آئی کہ آپ کو زمزم کی تلاش کا مقام خواب میں دکھایا گیا۔ آپ نے آب زمزم شریف کو کیسے تلاش کیا اور اس سلسلے میں کوے نے آپ کی کیسے مدد کی، اس کے تفصیلی حالات ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔